رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں۔ رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہ جو نماز ہے، عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب له قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں، فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی تھی، ابھی تک آپ کے منہ میں بھوک و پیاس کے اثرات ہیں۔ ظہر کا وضو کرنے کے لیے آپ نے نل کھولا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے حلق کے اندر جا رہا ہے، آپ کے منہ کے اندر جا رہا ہے۔ اس پانی کے 2-4 قطرے آپ اگر اپنی حلق کے اندر اتار لیں، کون دیکھنے جاتا ہے؟ کون ریکارڈ کرنے جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، وہ کون سی طاقت ہے سخت پیاس کے باوجود اور گرمی کے موسم کے باوجود اس پانی کو جو آپ کے منہ میں جا رہا ہے اس کو حلق کے نیچے اتارنے سے کون سی طاقت روک رہی ہے؟ اسی طاقت کا نام تقویٰ ہے، اسی طاقت کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ روزہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا، اللہ کا تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ رمضان میں ایک کام اور کریں، ڈیلی کوشش کریں، جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی ساتھی کو، کسی بھی پڑوسی کو اپنے ساتھ افطار میں آپ بٹھا لیں۔ اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیو، آپ ایک روزہ رکھیں گے لیکن ثواب 2 روزے کا ملے گا اگر آپ نے ساتھ میں صرف ایک انسان کو افطار کرایا۔ رمضان کے آخری عشرے میں سب سے قیمتی 10 دن ہوتے ہیں، اسی آخری عشرے میں کوئی ایک رات تاک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں 20 رمضان تک انسان بہت محنت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آخری عشرہ آیا تو صاحب مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے، بیوی کو کپڑا دلانے چلا گیا، بچوں کو کپڑا دلانے چلا گیا۔ اب یہ جو آخری عشرے کی رات ہے، جو سب سے قیمتی رات ہے، وہ برباد ہو رہی ہے مارکیٹوں میں۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اس مہینے کا بہت بڑا ایک مقام یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مہینے کا نام لے کر کے کہا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن مجید کا 2 پارہ آپ اٹھائیے، سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، یا اپنی اردو زبان میں ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے اس سورت کی، اس رات کی فضیلت پر پوری ایک سورت نازل کر دی جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کتنی بڑی ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر کے فجر تک کے اس پورے پیریڈ کو ہم رات کہتے ہیں۔ ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 مہینہ آپ کیلکولیٹر پہ جوڑیں گے 84 سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک رات کی فضیلت 84 سال سے بھی بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کریں، رمضان میں ہم کیا کریں؟ اس کو جاننے کے لیے ہم یہ پہلے سمجھیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت روزہ ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی بھوکا رہنا نہیں ہوتا، صوم کے معنی پیاسا رہنا نہیں ہوتا، صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا۔ جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کی حالت میں منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں۔ اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، یہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔
بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور جسمانی کوئی بیماری نہ ہو، روزہ فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ بعض گھروں میں لڑکیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، 12 سال کی ہو گئی، 13 سال کی ہو گئی، پیریڈ ان کو آنے لگے، بالغ ہو گئی، لیکن لوگ نہیں رکھ پاتے روزہ کی، صاحب ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے۔ بالغ ہے اگر لڑکی، بالغ ہے اگر لڑکا، لڑکے کے بالغ ہونے کی نشانی مچھ کے بال آ جائیں، زیر ناف بال آ جائیں، بالغ ہو گیا وہ۔ لڑکی کی بلوغت کی نشانی اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں۔ بالغ ہے اگر لڑکا اور لڑکی تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں، یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر پہلی مرتبہ روزہ فرض ہو رہا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ اس لیے جب رمضان ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں اور جانچیں کہ ہمارا تقویٰ بڑھا کہ نہیں بڑھا، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اگر رمضان ختم ہوتے ہی جو انسان مسجد میں آ کے لائن لگاتا تھا اب سینما ہال اور تھیٹر میں جا کے لائن لگا رہا ہے، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 14-15 گھنٹے بھوکا رہنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی جا کے شراب پینے لگا، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 15 گھنٹے اللہ کے حکم پر کھانا پانی اور بیوی کو چھوڑنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی ناچ گانے میں لگ گیا، حرام کاموں میں لگ گیا، اس کا مطلب اس نے روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں۔ لعلکم تتقون، رمضان تمہیں تقویٰ کا سبق دیتا ہے میرے بھائی۔ آپ جانتے ہیں جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان ذرا ذرا سی بات پہ الجھنے لگتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ شریعت آپ کو کیا حکم دے رہی ہے؟ آپ روزے کی حالت میں اور زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ بھوکے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کا ٹیمپر ہائی ہو رہا ہے، تب بھی آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو انسان روزہ رکھے فلا یرفس ولا یسخب، نہ تو کوئی گندی بات منہ سے نکالے، نہ شور شرابہ کرے، نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا یہ دوسرا سبق ہے۔ رمضان ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دے رہا ہے، اپنی تربیت کا موقع دے رہا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں۔ رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہ جو نماز ہے عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب له قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی آپ نے امام کے ساتھ تراویح 1 گھنٹہ پڑھی، آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی، لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو تراویح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے میرے بھائی، مگر معاف کیجئے گا بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے شہر میں بعض جگہوں پر جو بڑی بڑی مارکیٹ ہے، جیسے آپ کے یہاں یہ کھریا ایک مارکیٹ ہے، حاجی پور کی ایک مارکیٹ ہے، تو مارکیٹ کے ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں، اور وہاں راجدھانی کی سپیڈ سے ایک حافظ صاحب آتے ہیں، صاحب پہلے دن انہوں نے 21 پارہ پڑھا دیا، دوسرے دن انہوں نے 7 پارہ 8 پارہ پڑھا دیا، اور تیسرے دن 1 پارہ آخری پارہ پڑھا کے تراویح ختم کر دی۔ یہ تراویح نہیں ہے، یہ تراویح کا مذاق ہے میرے بھائی۔ تراویح میں آپ قرآن ختم کریں، اچھی بات ہے، قرآن نہ ختم کرے کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اطمینان سے قرآن پڑھا جائے اور اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ خشوع اور خضوع پیدا کریں جو تہجد کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تراویح کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اتار دیا جائے۔ تو رمضان میں آپ سکون کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ رمضان کا ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کل کی جو تاریخ تھی 8 جو ہے پرسوں کی جو تاریخ تھی 8 مارچ کی تاریخ، 8 مارچ کی تاریخ کو پوری دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے، مہیلا دیوس۔ دنیا والے مہیلاؤں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ